اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ جب ہمیں گھر سے پرسکون ماحول نہیں ملتا اور گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو ہماری بات کو سمجھ سکے تو ہم گھر سے باہر کی دنیا میں کوئی ایسا انسان تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری سن سکے، ہمیں سمجھ سکے، اور پھر ہمیں زیادہ تر ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہم جیسے لوگوں کی ہی طاق میں ہوتے ہیں اور وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں جس میں سوائے اندھیرے اور بربادی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ ہوا ملیحہ کے ساتھ۔ میں ایک نرس ہوں اور میں ایک ایسے ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتی تھی جہاں پر منشیات سے روک تھام کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے تھے، یعنی وہاں پر منشیات کے عادی مریض لائے جاتے تھے اور وہاں پر ان کی منشیات کی لت چھڑوانے کے لیے ہر طرح سے مدد کی جاتی تھی۔ میں نے یہ ہاسپٹل اس لیے اپنی ڈیوٹی کے لیے منتخب کیا کیونکہ میرے والد منشیات کے عادی تھے اور اس وجہ سے ہم نے بہت تکالیف سہی تھی۔ میرے والد کو منشیات کی وجہ سے ایڈز ہو گیا۔ جب ہم نے ان کی عادت چھڑوانے کی کوشش کی تب میں اس ہاسپٹل میں پہلی بار آئی تھی۔ میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ میں جب اپنی نرسنگ کا کورس ختم کر لوں گی تو میں اسی ہاسپٹل میں آ کر جوائننگ دوں گی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ یہاں پر یوں تو روزانہ ہی کئی مریض آتے تھے اور ہر مریض ایک دوسرے سے مختلف ہوتا تھا، کچھ زیادہ سیریس حالت میں آتے اور کچھ کم، لیکن کچھ مریض ایسے آئے کہ جنہوں نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ ساری عمر کے لیے میرے ذہن میں اپنے نقوش چھوڑ گئے۔ وہاں پر زیادہ تر مریضوں کو ان کے گھر والے ہی لے کر آتے تھے۔ کچھ مریض اتنے زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کے گھر والے ہمارے ہاسپٹل میں نہ صرف اپنے مریض کی فیس ادا کرتے بلکہ وہ کافی بھاری رقم میں ہاسپٹل میں امداد بھی دے جاتے۔ ان کی اس احتیاط کی وجہ سے ایسے غریب مریضوں کا بھی علاج ہو جاتا جو اس ہاسپٹل میں فیس نہیں ادا کر سکتے تھے، اور ظاہری سی بات ہے ہمیں ایسے مریضوں کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا جن کے گھر والے زیادہ امیر ہوتے تھے۔ میرے خیال سے یہ ہر شعبے میں ہی ہوتا ہوگا۔ بہرحال مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک روز ایک ایسی لڑکی ہمارے ہاسپٹل میں آئی جو کہ بہت ہی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس لڑکی کی عمر بھی تقریباً 16-17 برس ہی ہوگی، اس سے زیادہ کی نہیں تھی۔ وہ اس کو سگریٹ پینے کی لت لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ انتہائی کالے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ اس کو دیکھتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لڑکی اتنی امیر ہونے کی وجہ سے ہی شاید اس لت میں پڑی ہوگی، کیونکہ زیادہ تر امیر اپنی امیریت کی وجہ سے، اپنے پیسے کے گھمنڈ کی وجہ سے غلط صحبت میں جا کر ایسی منشیات کی عادات میں پڑ ہی جاتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر بری عادت کے پیچھے اس انسان کی اپنی مرضی ہی شامل ہو۔ اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب میری اس لڑکی سے تفصیل سے بات ہوئی۔ چونکہ وہ بہت امیر تھی اس وجہ سے ہمیں اس کی زیادہ دیکھ بھال کرنے کے لیے کہا گیا، یہاں تک کہ ہمارے ہاسپٹل میں داخل کرواتے وقت اس کے گھر والوں نے 10 لاکھ عطیہ کیا، جبکہ وہ فیس کے علاوہ رقم تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ہماری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی تو ہم اس سے زیادہ رقم دے کر جائیں گے۔ اسی وجہ سے سارے اسٹاف میں ہلچل مچ گئی اور اس لڑکی کو لے کر زیادہ دلچسپی بڑھ گئی۔ یوں تو اس چھوٹی سی عمر کے کئی مریض ہمارے ہاسپٹل میں تھے، لیکن وہ زیادہ تر لڑکے ہی تھے۔ چونکہ وہ لڑکی تھی اس وجہ سے میں اس سے بات بھی زیادہ کر لیتی۔ ملیحہ شروع میں تو بات بہت کم کرتی، اور اگر بات کرنے کی میں کوشش بھی کرتی تو وہ سگریٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتی تھی۔ سگریٹ بظاہر دکھنے والا ایک عام سا نشہ ہے، لیکن یہ اندر ہی اندر ہمیں کھا جاتا ہے۔ یہ ملیحہ کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جب ملیحہ کی حالت بہتر ہونے لگی تو ایک روز یوں ہوا کہ میں اسے دوائی دینے کی غرض سے اس کے قریب آئی
तो एक आया उसके बाल बना रही थी। तभी मलीहा ने मुझसे कहा, क्या मैं आपको आप ही बुला सकती हूँ? शायद ये वो इसलिए कह रही थी क्योंकि नर्स होने के नाते हमें ये बात अच्छी तरह समझाई जाती है कि आपने मरीज से हर हालत में बहुत ही प्यार से पेश आना है। और कुछ मेरी तबीयत भी बहुत नरम मिजाज थी और मैं उस लड़की से पिछले 1 महीने से बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। उसके यूं पूछते ही मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं। इतने में वो आया उसके बाल बनाकर चली गई। फिर वो मुझसे कहने लगी, आपी मेरी कोई बहन नहीं, आपको देखकर मुझे इस बात की कमी का एहसास और ज्यादा होता है। काश मेरी कोई बड़ी बहन होती, शायद आज इस हालत में मैं ना होती। उसकी ये बात सुनते ही मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। उस रोज मेरी उससे इतनी ही बात हुई। फिर अगले दिन उससे फिर मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। यूं हमारी रोजाना ही बात होनी शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे साथ ज्यादा फ्री होती गई। एक रोज मैं स्टाफ रूम में बैठी अपना खाना खा रही थी। उस रोज मुझे काफी भूख लगी थी और सभी अपना खाना खा चुके थे। मुझे देर हो चुकी थी खाना खाने में। मैं अपने खाने में मगन थी कि इतने में मलीहा स्टाफ रूम में आई। स्टाफ रूम में आने की मरीजों को इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन चूंकि वो अब काफी हालत में बेहतर हो चुकी थी और एक लड़की होने की वजह से उसको रोका भी नहीं गया। मैं उसको देखते ही चौंक गई। इतने में वो मेरे करीब आकर खामोशी से बैठ गई। मैंने उसको खाना खाने के लिए कहा, तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने उसी हैरानगी में उससे पूछा, क्या बात है, तुम कोई बात करना चाहती हो? वो मुझे अब बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही लगती थी और शायद कहीं ना कहीं वो मुझमें अपनी बड़ी बहन को तलाश करती थी। उसकी आंखों में यूं आंसू देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे उसका दिल भर आया है और वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। इसलिए मैंने अपने खाने को वहीं रोका और अपना लंच बॉक्स बंद करके एक साइड पर रख दिया और उससे बात करने लगी। वो मुझसे कहने लगी, आप भी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। ये ऐसी बात है जो मेरे घर वाले नहीं समझ पाए। जाने क्यों मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पाएंगी। उसकी बातें सुनकर मेरा ध्यान और बढ़ गया और दिलचस्पी भी। मैंने उससे कहा कि बताओ क्या बात करना चाहती हो। मलीहा कहने लगी, आप जानती हैं मेरे 4 भाई हैं और कोई बहन नहीं। आपको ये सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि मेरे चारों भाई सिगरेट के करीब भी नहीं जाते। यहाँ तक कि हमारे घर में सिगरेट नोशी कोई नहीं करता सवाए हमारे एक मुलाजिम के। वो बुरा मुलाजिम अकबर था। वो इंतहाई बुरा था। ये कहते ही उसके लहजे में सख्ती आने लगी। उसने मुझे बताया किस तरह उसकी बर्बादी का सफर शुरू हुआ। मलीहा ने कहा कि मैं तब 5 साल की थी जब वो बुरा मुलाजिम अकबर मुझे जिनसी हरासा करने की कोशिश करता। चूंकि मेरे भाई थे वो अपने खेल में ज्यादा मगन रहते थे और मेरी वालिदा अपने काम में मसरूफ रहती थी, यानी वो घर से बाहर ही काम करती थी। शुरू में तो वो मुझे अपने साथ ले जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे घर में ही छोड़कर जाने लगी। वो बुरा अकबर एक ड्राइवर था। वो हमें रोजाना ही स्कूल लेकर जाता और वापस भी लेकर आता। वो मुझे बड़ी अजीब तरीके से उठाकर गाड़ी में बिठाता। हालांकि मैं इतनी छोटी नहीं थी। मैं उससे कई बार कहती कि मैं खुद ही गाड़ी में बैठ जाऊंगी, लेकिन वो कहता, नहीं बेटा, मैं आपको बिठाऊंगा, आप थक गई होगी। शुरू में तो मैं बच्ची थी, मैं उसकी इस गंदी फितरत को समझ ना पाई। वो मुझे बड़े ही अजीब तरीके से मेरे हसास अज़ा पर हाथ लगाता। फिर जब मैं कुछ बड़ी हुई तो उसकी हरकतें और बढ़ने लगी और यहाँ तक कि वो मेरे अंदर खौफ पैदा करने लगा कि मैं अगर घर में किसी को बताऊंगी तो वो मुझे मारेगा। मैं सहम गई। क्योंकि मेरे भाई थे, यूं तो वो मेरे साथ बात कर लेते थे, लेकिन उस हद तक मैं उनसे खुलकर बात नहीं कर सकती थी। और मेरी वालिदा, उनको तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं थी। मैंने जब उनसे कहा कि मैंने घर नहीं रहना, मुझे आपके साथ ही जाना है, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी, मुझे आप ही छोड़कर आया करो, तो वो मुझ पर गुस्सा करती। मेरे वालिद मुल्क से बाहर रहते
اس وجہ سے وہ اس بات سے بالکل ہی انجان رہے۔ یوں آہستہ آہستہ میں ڈپریشن کی مریض بننے لگی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو وہ بڑا ڈرائیور اپنے ساتھ ایک اور ملازم کو شامل کرنے لگا۔ میرے بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میری والدہ چھٹی کی روز جب ہمیں گھر چھوڑ کر جاتی تو وہ اپنے کھیل میں لگ جاتے۔ کوئی اپنے دوست کے ساتھ فٹ بال کھیلنے چلا جاتا اور کوئی کرکٹ، اور جو گھر میں رہتا وہ اپنے گیمز میں مصروف ہو جاتا۔ میں چونکہ ڈپریشن میں رہتی تھی، اس وجہ سے مجھے کسی کھیل میں کوئی دلچسپی نہ رہی، اس لیے میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس چیز کا فائدہ وہ دونوں ملازم اٹھانے کی پوری کوشش کرتے۔ آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا۔ پھر جب میں کالج جانے لگی تو وہاں پر مجھے کچھ ایسا ماحول ملا کہ ان میں سے کئی لڑکیاں پہلے سے ہی سگریٹ پیتی تھی۔ میری ملاقات ان سے ہوئی۔ مجھے گھر میں سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ لڑکیاں مجھے سمجھیں گی اور وہ مجھ سے بہت ہی پیار سے بات کرتی تھی۔ اس طرح میں ان کے اور قریب ہوتی گئی۔ تب میں اپنا ڈپریشن سگریٹ پی کر نکالنے لگی۔ یہ سگریٹ پینے کی لت مجھے وہیں سے لگی۔ سگریٹ پینا میرا مشغلہ بن گیا۔ ہم کالج میں چھپ کر سگریٹ پیتی تھی۔ پھر جب میری عادت بڑھ گئی تو میں گھر میں بھی سگریٹ پینے لگی، لیکن اس بات سے میرے گھر والے بے خبر رہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کو کس قدر میری فکر تھی۔ جب مجھے سگریٹ پیتا ہوا اس بڑے اکبر نے دیکھا تو وہ مجھے آہستہ آہستہ نشہ لا کر دینے لگا تاکہ وہ اپنی ہوس پوری کر سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کا نشانہ نہیں بنی، یعنی اس حد تک نہیں گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ملیحہ نے کہا کہ یہ اسے ہی پتا ہے کہ اس نے اپنا آپ ان سے کس حد تک بچانے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ زور سے پکڑنے لگی۔ تب مجھے اس پر بہت ترس آیا کہ کس طرح وہ اپنی عزت ان سے بچاتی ہوگی، جبکہ وہ بہت ہی چھوٹی تھی۔ پھر اس نے کہا چونکہ مجھے سگریٹ پینے کی عادت پڑ چکی تھی اور تھوڑا بہت نشہ کرنے کی بھی، ایک روز اتفاق سے میری ماں چھٹی کے روز گھر میں ہی رہی اور میں ہسبینڈ میں نشہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ تب میری ماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ مجھے اتنی ہوش نہیں تھی۔ پھر میری ماں نے میرے تکیے کے قریب آ کر دیکھا، تب انہوں نے وہاں پر سگریٹ کی ڈبی دیکھی۔ تب انہیں کچھ ہوش آیا۔ پھر انہوں نے گھر میں کافی شور کیا اور مجھ پر غصہ بھی کرنے لگی۔ پھر جب میں نے اس بوڑھے اکبر کے بارے میں اور دوسرے ملازم کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ان کو نوکری سے نکال دیا اور جیل بھی کروا دی اور یوں مجھے ادھر چھوڑ گئے۔ اپنی بربادی کا سفر سناتے ہوئے وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور میں اس کے آنسو صاف کرنے لگی، یہ کہتے ہوئے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اب تم اس مشکل وقت سے نکل آئی ہو، انشاءاللہ تمہارے ساتھ آگے اچھا ہی ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ سنتے ہی وہ میرے گلے سے لگ گئی اور اس روز وہ خوب روئی، جیسے وہ صدیوں سے اپنے آنسو اپنے اندر دبائی بیٹھی تھی اور آج اس کو کوئی کندھا ملا تھا جس پر وہ سر رکھ کر خوب رو سکے۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا اور پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے کافی بڑی رقم میں ہمارے ہاسپٹل میں اور احتیاط کی۔ ملیحہ کا رابطہ اب بھی میرے ساتھ ہے، جبکہ اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ وہ مجھ سے ابھی بھی بات کرتی ہے۔ اب وہ بہت اچھی حالت میں ہے اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔